کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم ادھر آزمائے۔ تم نے کیا سمجھا؟ جب جیل میں چلا گیا، جیل میں چلا گیا تو اس کو نماز پڑھانے کی ڈیوٹی ملی، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے مجھے چن لیا گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں رک جاؤں گا؟ جہاں بھیجو گے وہی بولوں گا۔ 13 جنوری کو جیل میں گیا، 26 جنوری کو وہاں جھنڈا لہرایا جا رہا تھا، سارے قیدی کچھ گان گا رہے تھے، جن گڑ من ادھینایک، کوئی کچھ کوئی 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 کچھ کوئی کچھ۔ میں نے بھی دیش کی آزادی پر تقریر کر دی وہیں پر، 20 منٹ بولا، جیلر نے گلے لگا لیا۔ کتنا بڑا جوان ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بس پوچھو مت کیا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کتنے دن ہو گئے؟ میں نے کہا 13 دن ہو گئے۔ اچھا، میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں جھوٹا پتا ہے۔ میں نے کہا قانون تو قانون ہے، اسی لیے تو پٹی بندی ہوتی ہے۔ اس نے مجھے جمعے کا خطبہ دے دیا، آپ جمعے کا خطبہ دیں گے۔ ایک آیا بیچارہ کہنے لگا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں کہ یہ وہابی ہے۔ جیلر کا ڈنڈا اٹھایا، بھگ کو اپنا مولوی لے کے آیا، 3 ڈنڈے مارے اس کو میرے سامنے۔ پڑھنا ہو تو پڑھ، کے پیچھے نہیں پڑھنا تو اپنا مولوی، میں اپنا مولوی کہاں سے لاؤں؟ اپنے مولوی کو بولو کہ اپنی بیوی کو جلا کر مار ڈالے پھر آئے۔ الحمدللہ کام اچھا ہی ملتا ہے۔ تو میرے بھائی کو خیر اس بات میں ہم نہیں جانا چاہتے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو آدمی جتنا اوپر اٹھتا ہے اس کے پیچھے لوگ بھی ویسے ہی لگے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر بولوں گا آپ کے بارے میں، اور تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ لکھو کہ پھر بھیجو۔ ایک جیل میں تو 3 بار جا چکا ہوں، وہاں کے قیدی میں جتنا تک پھر آ گئے۔ میں نے کہا کیا کروں، سسرال ہو گئی، سسرال کرنے لگا ہوں، سسرال گھوم کے بار بار آ جاتے پھر آ گئے۔ میں نے کہا کیا کروں، سسرال میں آنا منع ہے کیا؟ بار بار ہنسنے لگے۔ میرے بھائیوں مر چکی ہے، گلا دبا دیا گیا، آنکھیں ٹھنڈ گئی ہے، وہ مر چکی ہے۔ صحیح سن رہے ہیں آپ، مر چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس مینا نے قلبی کے لیے پتھر اٹھایا۔ میڈیا والوں، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ تمہاری کرائم برانچ کی رپورٹ بول رہی ہے، وہ چارج شیٹ بول رہی ہے جو اس نے کورٹ کے اندر پیش کی ہے۔ کرائم برانچ ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اس پتھر سے اس کا سر پہ مار دیا گیا، اس کے دانت میں چوٹ لگی ہے، ہونٹ پھول چکے ہیں، آنکھیں باہر نکل گئی ہیں، اس کے اندر روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ مر چکی ہے۔ اس دیش کے چوکیدار سے میرا سوال ہے، کون سے سماج میں تم ہم کو زندہ رکھے ہوئے ہو؟ اس کی روح نکل چکی ہے، وہ لڑکی مر چکی ہے، بھاری پتھر اس کے سر پہ مارا جا چکا ہے، اس کی آنکھیں باہر ہیں، دانت میں زخم ہے، ہاتھ پیر ہلانے کی طاقت نہیں ہے، مر چکی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک پولیس والا، ایک درندہ اپنی درندگی دکھاتے ہوئے کہتا ہے مر گئی تو کیا ہوا، سانپ سے خون نکل رہا ہے تو کیا ہوا، آتما نکل گئی، روح نکل گئی تو کیا ہوا، ابھی رک جاؤ، مجھے ابھی اس لڑکی کے ساتھ ایک بار اور کرنا ہے۔ اور اس نے مری ہوئی لڑکی کے ساتھ پھر ایک بار ریپ کی۔ یہ پشٹی بھی کی گئی ہے، کرائم برانچ کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ہم درندوں کے بھیڑیوں کے اس سماج میں رہ رہے ہیں، دیش کا چوکیدار اس کو ڈیجیٹل انڈیا بنا رہا ہے، میک ان انڈیا بنانا چاہتا ہے، یا لوکل ٹرینوں پیسنجر ٹرینوں کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں، بلیٹ ٹرین چلانے کا سپنا دکھایا جا رہا ہے۔ دیش کے چوکیدار، آپ جو چلانا چاہیں چلائیں، لیکن آپ چوکیدار ہیں،
میری اتنی سی گزارش ہے آپ سے، اتنی سی گزارش ہے آپ سے کہ ہندو اور مسلمانوں میں مانوتا باقی رکھیے، ان کو لے کر چلیے، سب کو ساتھ لے کر چلیے۔ مجھے دیش کا وہ چوکیدار چاہیے جو ایسا ہو، ایک مسلمان اگر مر جائے تو پورے دیش کے ہندوؤں کو اس کا درد ہو، اور ایک ہندو جب مرے کسی آتنوادی گھٹنا میں تو اس کا درد، اس کی تکلیف اس دیش کے سارے مسلمانوں کو ہو۔ مجھے ایسا چوکیدار چاہیے جو ایسا انڈیا بنائے، ایک آدمی کی تکلیف کو پورے دیش کی تکلیف سمجھا جائے، ایک آدمی کے درد کو پورے دیش کا درد سمجھا جائے۔ من کی بات ریڈیو میں، ٹی وی میں کہنے والا اتنا بڑا کلو گردے کا مالک، لیکن باہر چوکیدار، ایک لڑکی مر جاتی ہے، 4 گھنٹے اس کے ساتھ ریپ کر لیتے ہیں، لیکن ہلکا سا ٹویٹ بھی نہیں کر سکا، ایک ٹویٹ بھی کر کے دکھ کا اظہار نہیں کر سکا، اپنے غم کا اظہار نہیں کر سکا، اتنے سے جملے نہیں لکھ سکا کہ آصفہ کو انصاف ملے گا اور اس کو نیائے ملے گا، اس کے ساتھ جس نے بھی حیوانیت کی ہے ہم اس کو انصاف کرائیں گے، اتنا سا ٹویٹ نہیں کر سکا۔ ہم اس دیش کے چوکیدار کا دل سمجھ بیٹھے کہ کتنا بڑا ہے۔ ہمیں مت بتاؤ میڈیا والوں، تمہیں کٹیاں مبارک ہو، تمہیں نوٹ مبارک ہو، ہمیں ایسا دیش نہیں چاہیے، ہمیں وہ دیش چاہیے، اس دیش کی 2 آنکھیں، ایک ہندو ایک مسلمان، اس دیش کے 2 پیر، ایک ہندو ایک مسلمان۔ ایک آنکھ کو پھوڑو گے تو دنیا پورے دیش کو گانا گائے گی، ایک پیر کو توڑو گے تو دنیا پورے بھارت کو لگڑا گائے گی، ایک ہاتھ توڑو گے تو دنیا پورے دیش کو لولا گائے گی۔ ہمیں اندھا لنگڑا لولا دیش نہیں چاہیے، ہمیں پورا صحیح سلامت ملک چاہیے، اور پورا صحیح سلامت ملک تبھی بنے گا جب ہندو اور مسلمان دونوں ترقی کریں گے، دونوں بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اس سماج میں شانتی بحال ہوگی۔ ایک ہندو مرے گا تو پورے دیش کے مسلمان اس کے دکھ و درد میں شامل ہوں گے، ایک مسلمان مرے گا تو ہر ہندو اس کے غم میں شریک ہوگا، اور یہی ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے۔ اخلاق کو مارا گیا، سارے لوگوں نے، بھائیوں نے مل کے اس کو مارا، لیکن اخلاق کا کیس ایک ہندو وکیل لڑ رہا ہے، آصفہ کا کیس ایک ہندو وکیل لڑ رہی ہے۔ یہی تو اس دیش کی خوبصورتی ہے، یہ بھی ہمارے دیش کی سندرتا ہے کہ ہمیں انصاف دلانے کے لیے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہندو بھائی بھی آگے آتے ہیں۔ اس لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے بھی ایک ہندو وکیل آگے آئی اور اس نے اپنی فیس دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا آصفہ کے بلاکاریوں کو ہم پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر ہی سم لیں گے۔ ہمیں اس لیڈی وکیل کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، ہم اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، ہم اس کی عظمت کو چومتے ہیں، ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہندو ہو کر وہ آگے آئی ہے، یہی ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے، یہی ہمارے دیش کی سندرتا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بھارت میں یہ خوبصورتی باقی رکھ، اے اللہ ہمارے دیش میں امن و امان باقی رکھ، اے اللہ جو ہندو اور مسلمانوں کو لڑا کر، ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر راجنیتی کی روٹیاں سینکنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام کر دے، اے اللہ تو ان کو اس دنیا سے نشٹ کر دے، اے اللہ تو ان کو اس دنیا سے مٹا دے، اے اللہ جو انسانیت کو مٹانا چاہے تو اس کو اس دنیا سے مٹا دے اور ختم کر دے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے، تو دیکھ رہا ہے، مجھے تو سب معلوم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اس سماج میں رہتے ہیں یہاں ہر موضوع پر تقریر کی گئی ہے، بولے ہیں بولنے والے، عورتوں پہ بھی ہوئی، جہیز پر بھی ہوئی، اب چونکہ میرا موضوع یہی ہے تو میں اس موضوع کو بول رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، انسانیت کی اور اسلام نے انسانیت کی، یہ انسانیتی طور کیا ہے؟ حمایت الازال طریق، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اپنی گاڑی روکو، اپنی سائیکل روکو، جس پہ تم سوار ہو سے اتر جاؤ، پیدل جا رہے ہو تو رک جاؤ اور رکو، اور رکنے کے بعد پھر فرمایا تکلیف کے چیز کو راستے سے ہٹا دو، اس کو دور کر دو، پتھر ہٹا دو۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کی برانچیں 2
ایک شاخہ ہے, یہ بھی ایک برانچ ہے. اب آپ انصاف کے ناطے سے بتائیے, انصاف کر کے بتائیے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے ہندوؤں کی بستی میں پڑا ہو پتھر تو پڑا رہنے دو, یہودیوں کی بستی میں پڑا ہو تو پڑا رہنے دو, کسی کے دانت ٹوٹنے دو, نہیں, بلکہ فرمایا راستے میں تکلیف دیکھیے پڑی ہوئی ہو تم اس کو ہٹا دو. یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. جس پتھر کو ہٹانے کا حکم دیا گیا ہو اور اس کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہو, تو اب آپ بتائیے میرے بھائیوں, اس کو آپ کہتے ہیں کہ انسانیت دہشت گردی سے جوڑتے ہو, آتنکواد سے جوڑتے ہو. جگتپتی آسنا سادھو منم شریشوریا پرنگیتا. اس کل کی کے اندر 8 گڑ پائے جائیں گے, 8 خوبیاں پائی جائیں گی. الپ بھاشی, بہو بھاشی, شروع جیانی, پراکرمی, کیرتجیہ, دانی اور کرپالو. یہ 8 خوبیاں بتائی گئی ہیں. آخری نبی جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی, 8 وشیشتائیں پائی جائیں گی. پہلی خوبی بتائی گئی ہے, پہلی خوبی البھاشی, وہ کم بولے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کم بولنے والے انسان تھے, بہت کم بولا کرتے تھے. اگر کوئی آ کر کہہ دے السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول موت ہو آپ پر, السلام علیکم نہیں, السلام علیکم موت ہو آپ پر, السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول موت ہو آپ پر. تو اللہ کے رسول اتنا کم بولتے تھے, جواب میں صرف اتنا ہی کہتے تھے وعلیکم. وہ اتنا بڑا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ پر موت ہو. اللہ کے نبی کہتے تھے وعلیکم. بس جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر, وعلیکم تم پر. نہ سلام نہ سلام, جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو. اب وہ تو ڈر گئے, نبی کی بددعا تو قبول ہوتی ہے بھائی. آپ نے کیا کہہ دیا, جو تم نے کہا وہ میں نے کہا. وعلیکم, کتنا کم بولتے. بہو بھاشی, مستقبل کی باتیں بتائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی باتیں بتائی, فیوچر میں کیا ہوگا. یہ سب کیا ہے, نساء کاسیات ناریات ممیلات ومائلات. ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ وہ بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. یہ کیا ہے, یہ مستقبل کی باتیں تو بتائیں گے اللہ کے نبی نے فیوچر کی. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے لڑکیاں عورتیں کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی. ممیلات ومائلات, اتنا لمبا چوڑا میک اپ کریں گی, وہ لوگوں کی طرف جھکیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف جھکائیں گی. لا يدخلن الجنہ, جنت کے اندر ہر چیز داخل نہیں ہوگی. ولا یجدن ريحها, بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اللہ کے نبی نے فیوچر کی باتیں بتائی, مستقبل کی باتیں بتائی. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لقاؤ لقائیں. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ قوم کا رہبر اور رہنما اور قوم کا سب سے ذمہ دار آدمی اس کو نہ بنایا جائے. کیا ترجمہ کروں, لقاؤ لقا, خاندانی کمینہ, خاندانی کمینہ. جو کمینہ ہو اس کا باپ بھی کمینہ ہو, اس کا بیٹا بھی کمینہ ہو, اس کا دادا بھی کمینہ, پورا خاندان جس کا کمینہ. جب تک ایسے لوگ قوم کے رہبر اور رہنما نہ بنائے جائیں گے قیامت نہیں آئے گی. کرمنل لوگ ذمہ دار بن جائیں گے. آج جن پر مرڈر کے مقدمے, جن پر ریپ کے مقدمے, وہ بیچارے یوپی سے بھاگ, جن پہ ایک بیوی نہیں سمجھ رہی ہے پورا دیش کا بھاگ رہا ہے. یہ قیامت کی نشانیاں بتائی تھی اور اللہ کے نبی اس کو بیان کر رہے ہیں. تو مستقبل کی باتیں بتائیں گے. 2 چیزیں, کم بولیں گے, مستقبل کی باتیں بتائیں گے. یہ 8 چیزیں گنا دوں میں آپ کو. اور تیسری چیز شروع
ये सुनकर इल्म होगा आपको, खुद अपने से नहीं बताएंगे बल्कि सुनकर, यानी अल्लाह जिब्रील को बताएगा और जिब्रील मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताएंगे, यानी सुनकर ज्ञान होगा, वही आएगी। यानी आप आलिमुल गैब नहीं होंगे बल्कि सुनकर आपको बताया जाएगा, सुन तो ज्ञानी होंगे। चौथी चीज, ज्ञानी बहुत बड़े आलिम होंगे। अल्लाह के नबी अनपढ़ थे, आपको किसी ने पढ़ाया नहीं था, लेकिन आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था, इसलिए कि अल्लाह ने नबी को पढ़ाया था। और जब अल्लाह पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक कोई भूल नहीं सकता, इसलिए अल्लाह ने कहा सनुकरियों का फला तंसा, हाय मेरे नबी हम आपको पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। तो नबी को किसने पढ़ाया? अल्लाह ने, और जिसको अल्लाह पढ़ाए उससे बड़ा आलिम कोई हो ही नहीं सकता। तो चार चीजें। पांचवी चीज प्रातकर्मी, बहादुर, इसमें कोई शक नहीं कि नबी अकरम से बहादुर कोई नहीं। अबू सईद खुदरी फरमाते जंग की आग जितनी तेज होती थी अल्लाह के रसूल उतना ही आगे बढ़ते थे। हम लोग कभी कभी काफिरों के तीरों से बचने के लिए नबी के पीछे छुप जाया करते थे, लेकिन नबी आगे बढ़ते थे और कहते थे अना नबियुल्लाह का जिद, अना नबियुल्लाह का जिद, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं झूठा नबी नहीं हूँ। लोग चलाओ कि मैं तो अल्लाह का नबी हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अल्लाह के नबी आगे बढ़ते थे, बहुत बड़े बहादुर थे। रुकाना पहलवान ने कहा था ऐ मोहम्मद मुझे उठाकर पटक दो तो मैं इस्लाम ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने उसका चैलेंज कबूल कर लिया, उठाकर पटक दिया। कहने लगा नहीं मेरा पैर फिसल गया था। आपने कहा दोबारा लड़ दो, दोबारा लड़ा, फिर दोबारा उसको पटक दिया। कहने लगा नहीं आंख में तिनका चला गया था, ये नहीं माना। आपने कहा तीसरी बार लड़ ले, तीसरी बार भी जब लड़ा तो वो चुप हो गया चारों खाने, और वो अवार्ड मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया गया। आपने अवार्ड नहीं लिया, आपने कहा रुकाना इस्लाम लाओ, तुमने कहा था कि मुझे उठाकर पटक दोगे तो मैं इस्लाम ले आऊंगा। रुकाना बोला तो मेरा बाप जिंदगी में कभी सच नहीं बोला तो मैं कैसे, तुमने कैसे यकीन कर लिया कि मैं इस्लाम लाऊंगा? अल्लाह के नबी ने कहा तो जबरदस्ती मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि जबरदस्ती इस्लाम है ही नहीं। आपने कहा रुकाना ये इनाम मैं नहीं दूंगा, ये इनाम मेरा ले ले, क्योंकि तुमने चैलेंज किया तो मैं लड़ने चला आया, वरना नहीं आता। और जब नहीं आता तो हर साल से तू ही जीत रहा था, तू ही जीतता। रुकाना को मैं अवार्ड दे दिया। अब रुकाना का दिल पसीज गया और रुकाना कहने लगा ऐ मोहम्मद मेरा हक मुझे वापस कर दिया, इतना करीब कि मैंने पहली बार आपको देखा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये नबी की बहादुरी थी, बार बार चैलेंज कर रहा। अल्लाह के नबी बढ़ गए, पटक दिया, कहने लगे नहीं मेरा पैर फिसल गया। आप कह रहे हैं दोबारा लड़ ले, जबकि दोबारा चीज होने का खुद डर है, मुझे भी तो पटक सकता है कोई। नहीं एक बार हो गई अब नहीं पैर फिसला हो या जो भी हो, लेकिन आप कह रहे हैं दोबारा लड़ ले। उसने कहा नहीं आप से चिंता चला गया। आपने कहा फिर लड़ ले। जरा गौर करो बहादुरी, इसी का नाम तो है। अपने चचा से कहा है चचा जान अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो हट जाइए आप राज्यों से। और ये काफिर सूरज उखाड़ के लाए और दाएं हाथ पे रख दे, चांद उखाड़ के लाए और बाएं हाथ पे रख दे, ये सब कुछ कर ले तब भी मैं दीन हक से बाज नहीं आऊंगा, हक बात का ऐलान करता रहूंगा। ये बहादुरी थी नबी की। पांच चीजें कृतज्ञ, एहसान करेंगे लेकिन एहसान जताएंगे नहीं। अल्लाह के रसूल ने लोगों पर एहसान किया, मोमिनों पर एहसान किया, सहाबा पर एहसान किया, लेकिन कभी एहसान जताया नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उबय ने नबी को गाली दी, नबी की बीवी को गाली दी, यहाँ तक कि वो मर गया। उसका बेटा आया था अल्लाह के रसूल मेरा बाप मर गया, मैं जानता हूँ कि वो जहन्नमी है, मेरे बाप को कब्र में दफन करना है, आप अपनी चादर दे दीजिए ताकि मैं अपने बाप को दफन की जगह पर चादर पहना दूं। शायद आपकी चादर मेरे बाप के जिस्म पर रहे तो उसके आजाद में कमी हो जाए। अल्लाह के नबी ने अपनी चादर उतार के दे दी, हजरत उमर ने तो चादर छीन ली। अल्लाह के नबी नहीं, ये आपको गाली देता था जिंदगी भर, आपकी बीवी अम्मा आयशा पर जिना की तोहमत लगाता था। आपने फरमाया उमर अगर मेरे चादर के पहन देने से अगर अल्लाह इसके बाप के आजाद में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। आप एहसान करते थे लेकिन एहसान जताते नहीं थे, आपने कभी एहसान नहीं जताया, कीर्तन जताया। और मेरे भाइयों एक और चीज बताई, कृपालु, कृपालु, दयावान, मेहरबान। कृपाल तो इतने थे, दयावान तो इतने थे,
रहीम तो इतने थे कि अल्लाह ताला ने खुद कह दिया वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने तो आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे भाइयों, ऊँट की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आप उस ऊँट के पास जाते हैं, उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हैं, ऊँट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया, फरमाया इस ऊँट का मालिक कौन है? अंसारी बोलता मैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऊँट ने भी शिकायत की है कि मेरा मालिक मेरे हड्डियों में ताकत नहीं रही, मैं पूरा हो चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे ऊपर इतना बोझ लादता है कि मैं उठा ना सकूं और पेट भर के खाना नहीं देता। उनके मालिक ने माफी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं ऊँट को कभी भूखा नहीं रखूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे सामने खिलाओ। उस ऊँट से जब तक पेट भर नहीं गया तब तक अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं खाया। आप जब जानवरों पर इतना मेहरबान थे तो इंसानों पर कितना मेहरबान होंगे। मेरे भाइयों, जरा तफक्कुर करो, अबू सईद खुदरी चिड़िया के 2 बच्चे अपने हाथ में लिए हैं, चिड़िया दाना लेकर आई, घोंसले में अपने बच्चों को नहीं देखती है, चिड़िया के बच्चे नीचे हैं, अबू सईद खुदरी के हाथ में है और चिड़िया के बच्चे ची 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 कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल क़ज़ाए हाजत से लौट कर आए, फरमाया अबू सईद ये चिड़िया तुम्हारे सर पे मुड़ला रही है, उसके बच्चे तुम्हारे हाथ में हैं। जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इस माँ को भी अपने बच्चों से मोहब्बत है, इसके बच्चे वापस कर दो। अबू सईद खुदरी ने पहला बच्चा छोड़ा, चिड़िया ने पहुंच के उस बच्चे को दबाया, पहुंचते हुए गई घोंसले में रख दिया, फिर दूसरा बच्चा आई और ले गए घोंसले में रख दिया। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उन छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों को देखा और उसकी माँ को देखा तो आपने कहा चिड़ियों के बच्चे उसकी माँ को वापस कर दो। हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, माँ को भी अपने बच्चों से मोहब्बत। जो तो परिंदों पर और परिंदों पर और हैवानों पर इतना मेहरबान हो, इतना शफीक हो, वो इंसानों पर कितना शफीक होगा और इंसानों को भी कितना मेहरबान होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर पाई जाती थी तौहीद और रिसालत, नमाज, रोजा, ये 5 चीजें वेदों में लिखी हुई है। तो ये इस्लाम आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सबका मजहब यही इस्लाम था। नाम बदलते गए, यही चीज लास्ट में और आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये कह दिया अब मैं आखिरी नबी हूँ, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और मेरी रिसालत पूरे अक़वाम आलम के लिए है, सारी इंसानियत के लिए है। लिहाजा अब मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे हिंदू भाइयों तुम्हारे भी खोए हुए नबी हैं और तुम इस नबी को ले लो, ये तुम्हारे भी नबी है, अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। क्योंकि नबी की जो पहचान, आखिरी नबी की जो गुण और जो विशेषताएं बताई गई है तुम्हारी किताबों में, 12 बीवी वाला होगा वो आखिरी होगा, तो 12 बीवी वाला तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई है नहीं। 11 बीवी एक लौंडी, ईसा अलैहिस्सलाम की एक भी बीवी नहीं थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 थी, हजरत सुलेमान की 99 थी, हजरत दाऊद की 1000 थी। इसी तरीके से आप चले जाइए तो ईसा के पास एक भी नहीं थी और गौतम बुद्ध के पास एक भी नहीं थी। सबसे ज्यादा कन्हैया जी के पास थी 16,108, 16,108। लेकिन आपकी किताब कह रही है कि 12 बीवियां जिसकी होगी वो आखिरी नबी होगा, तो 12 बीवी वाले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है और यही आखिरी नबी है। हिंदू भाइयों, ये तुम्हारे भी नबी है और हम इस स्टेज से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ नबी देने आए हैं। इस नबी को तुम ले लो, कबूल कर लो, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो और अपनी छत्र छाया इस नबी, इस तोहफे, इस अवतार की शीतल छाया में कर लो और उसी की शरण में आ जाओ। वेदाह में पुरुष महानिमादित वरुण तपत प्रसाद यन्याया, वेदाह में अहमद आएगा, पुरुष इंसान होगा, महानिमादित उससे बड़ा कोई दूसरा इंसान नहीं होगा। वरुण तपता ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेगा, प्रसाद उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के घर में चले जाना, उसी के धर्म में चले जाना। यन्याया स्वर्ग में, पैराडाइज में, प्रधान नगर में, जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपकी किताब कह रही है अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जन्नत में जाना है तो अहमद के रास्ते पे चल। अल्लाह के नबी ने भी कहा मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा।
ٹائم ہو گیا ہے فجر کا اور 3:40 ہو گیا ہے. میں نے بہت کھینچ دیا ہے اور اب اللہ سے دعا ہے تمہارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم دنیا مسلمانوں پر رحم فرما, ہم سب ہندو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے. اور اے اللہ جو میں نے تقریر کی ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی پہلے سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سب سے مان کو چلنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بند کری